آج میں قبر کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کریم آقا نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہان تین جہان ہیں۔ ایک جہاں جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اب ماں کا پیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جہان ہے۔ ارے وہ جہان جو ماں کا پیٹ والا جہان ہے، اس میں تو بندہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی صحیح اچھی طرح سے نہیں کھول سکتا، وہ تو چھوٹا سا جہان ہے۔ لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو جہان ہے، ماں کا پیٹ ہے، اس میں بھی دل لگا لیتا ہے۔ جب بچہ 9 ماہ کے بعد باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو اس دنیا کو دیکھتا ہے، اس دنیا کی تاریخیوں کو دیکھتا ہے، جب سمندروں کو دیکھتا ہے، جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور میدانوں کو دیکھتا ہے، جنگلوں کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ تو جہان اس جہان کے برابر بھی نہیں، یہ تو جہان بہت بڑا جہان ہے۔ تو انسان اس کو بہت بڑا جہان سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب جو قبر ہوتی ہے وہ 5 یا 6 فٹ کی ہوتی ہے۔ تو بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو بندہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گڑھا ہے، ہم اس کو وہیں پر ڈال کر آگے۔ لیکن جو قبر کا جہان ہے وہ بہت بڑا جہان ہے، بہت بڑا جہان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے گیا ہوتا ہے، تو اس کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے سامنے ایک خوبصورت عورت لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ، اس عورت کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے جو سونے سے بھرا ہوتا ہے، تو وہ بندہ اپنا ہاتھ اس عورت کے گلے کی طرف کرتا ہے، اس ہار کی طرف کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ ہار ٹوٹتا ہے تو وہ بندہ اور وہ عورت دونوں مل کر وہ جو موتی ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی اکٹھا کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں قیامت آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ہار ٹوٹے اور اس کی ہم جو موتی ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کریں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اتنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جو نیکوکار ہوتا ہے اس کے لیے جو قبر کی زندگی ہوتی ہے وہ اس طرح گزر جاتی ہے۔ تو جو بدکار ہوتا ہے، جو دنیا میں رہ کر عیاشی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک ایک منٹ جو صدیوں پر محیط ہوتی ہے، وہ بار بار یہی کرے گا کہ کب قیامت آئے گی، کب میری جان چھوٹے گی، کب قیامت آئے گی، کب میری جان چھوٹے گی۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں جو قبر میں سوال ہونے ہیں ان کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اپنے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔